بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محمد آصف مدنی ہیئر۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے۔ آج بیٹا ہم 9th کلاس کے لیے اردو لیکچر نمبر 15 جو کہ آپ کے سلیبس کی غزل نمبر 3 ہے، مرزا اسد اللہ خان غالب، تو وہ لے کر حاضر ہیں۔ تو میں تمام اسٹوڈنٹ سے کہوں گا کہ آپ اپنی کتاب اور رف رجسٹر لے کر توجہ کے ساتھ لیکچر کو سنیں تاکہ آپ کو بات اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے۔ تو سب سے پہلے ہم شاعر کے تعارف کی بات کریں گے، مرزا اسد اللہ خان غالب۔ ایک سبق پیچھے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، مرزا اسد اللہ خان غالب کے عادات و خصائل جو ہیں ان کو ہم نے پڑھا تھا، اور وہاں پر خواجہ الطاف سنہالی نے کچھ باتیں مرزا غالب کے بارے میں بتائی ہیں۔ تو غزل نمبر 3 کے تعارف کو دیکھتے ہیں۔ کچھ چیزیں آپ کے سامنے بیٹا لکھی ہوئی ہیں۔ مرزا اسد اللہ خان غالب مرزا غالب کے نام سے مشہور ہے، اور اصل نام جو ہے اس کا اسد اللہ خان ہے، غالب تخلص ہے، اس بات کا آپ کے جو ہے وہ علم میں ہے۔ ان کا نام مرزا اسد اللہ خان غالب ہے۔ 1797 میں پیدا ہوئے۔ ان کے والد کا نام مرزا عبداللہ بیگ ہے، اور غالب کی عمر 5 سال کی تھی کہ ان کے والد ایک لڑائی میں مارے گئے تھے۔ تو والد کے انتقال کے بعد مرزا غالب کی جو پرورش ہے وہ ان کے چچا نصر اللہ بیگ کے سپرد ہو گئی، جو کہ انگریزی فوج میں ملازم تھے۔ تو وہ بھی جلد ہی انتقال کر گئے، اور یہ اپنی والدہ کے ساتھ دلی آ گئے۔ بچپن میں انہوں نے شیخ معظم سے تعلیم پائی، اور اسی طرح عبدالصمد وغیرہ سے انہوں نے فارسی کی جو ہے وہ مہارت حاصل کی۔ دلی میں 13 برس کی عمر میں مرزا غالب کی شادی نواب الہی بخش کی معروف بیٹی امراؤ بیگم سے ہو گئی۔ تو یہ چیزیں میں نے آپ کے سامنے لکھی ہوئی ہیں، آگے تصانیف ہیں اور مرزا غالب کی وفات ہے۔ جو تھوڑا سا تعارف مزید ہے میں وہ بھی آپ کو اوور ویو کروا دوں، تاکہ آپ جب پڑھیں تو آپ کو بھی بات سمجھ آ جائے۔ کتاب پکڑ کے آپ کو سمجھانے کا مقصد صرف یہ ہوتا ہے کہ آپ لفظ تو لفظ بات کو اچھے سے سمجھ جائیں۔ مرزا غالب کو پینشن ملتی تھی، جس کے اضافے کے لیے انہوں نے کلکتے کا سفر بھی کیا، مگر اس میں اضافہ نہ ہو سکا۔ معاشی تنگدستی مرزا غالب کے لیے ساری زندگی اس کے ساتھ جڑی رہی۔ 1850 میں بادشاہ کی ملازمی اختیار کی، اور پھر جنگ آزادی کے بعد 1857 کے بعد ان کی پینشن بند ہو گئی، اور پھر یہ بہت ساری جگہوں کے اسی جو ہے وہ سلسلے میں چکر لگاتے رہے۔ نواب یوسف علی خان والی رامپور نے 100 روپیہ ماہانہ وظیفہ مقرر کیا تھا، جو ان کو ساری زندگی ملتا رہا۔ عمر کا آخری حصہ بیماریوں میں گزرا، اور مرزا غالب نے دلی میں وفات پائی، اور دلی ہی میں مرزا غالب کو دفن کیا گیا۔ غالب نے اردو اور فارسی زبانوں میں شاعری کی ہے۔ اردو شاعری میں ان کا مقام بہت بلند ہے، جسے سب نے تسلیم کیا ہے۔ یہ بہت زیادہ وسعت نظر رکھنے والے شاعر ہیں۔ غالب ہر دور کے شاعر ہیں، اور مرزا غالب کو غزل کا بادشاہ بھی کہا جاتا ہے۔ ویسے تو آپ کے سلیبس میں میر تقی میر کو کہا گیا ہے غزل کا بادشاہ، لیکن مرزا غالب کو بھی غزل کا بادشاہ کہا جاتا ہے۔ یہ جو لائنیں ہیں بیٹا یہ غور سے دیکھ لیں، اس میں مشکل الفاظ استعمال ہوئے ہیں، میں ان کو اچھے سے حل کر دیتا ہوں۔ ان کے ہاں موضوعات کا ایک لامتناہی سلسلہ، لامتناہی کا مطلب ہوتا ہے ختم نہ ہونے والا، جس کی کوئی انتہا نہ ہو۔ ان کی اردو غزل مضامین کی رنگا رنگی، وسعت نظر، تخیل کی بلندی یعنی خیالات کی بلندی، پہلو داری، معنی آفرینی یعنی معنوں کو اچھے طریقے سے استعمال کرنا اور سمجھانا، نادر تشبیہات، قیمتی استعارات، اشارات، نئے نئے الفاظ و تراکیب، طنز و ظرافت، آفاقیت اور جدت ادا یعنی نئے طریقے کی ادا کی بدولت بہت اعلیٰ پائیدی ہے۔ ان خصوصیات کی بدولت انہیں اردو شاعروں کی صف اولین میں ممتاز جگہ ملی ہے۔ غالب کی تصانیف بہت ساری ہیں۔ دیوان غالب ہے، دیوان فارسی ہے، گل رعنا ہے، مہر نمروز ہے، دستمرو، قاطع برہان، لطائف غیبی، قادر نامہ اور ہندی اور اردو معلیٰ شامل ہیں۔ تو یہ بیٹا آپ نے اچھے طریقے سے، یہ میں نے سارا ہی پڑھ دیا ہے، آپ نے اچھے طریقے سے اس کو سمجھ لینا ہے، اس کے سوال جواب آپ نے بنا لینے ہیں۔ اس کے بعد چلتے ہیں غزل کی طرف۔ آج ہم
مرزا غالب کی غزل کے 3 اشعار جو ہے وہ پڑھیں گے، تو اس لیے یہ ہوا ہمارا پارٹ 1، ٹھیک ہے، اور پارٹ 2 آپ نیکسٹ لیکچر میں دیکھ سکیں گے۔ تو یہ میں نے لکھ دیا ہے، یہ پارٹ 1 ہے۔ دل ناداں تجھے ہوا کیا ہے، آخر اس درد کی دوا کیا ہے۔ دل ناداں، نادان دل، ناسمجھ دل، الفاظ معنی حل کر لیتے ہیں۔ یہ مطلع کا شعر ہے، اس غزل کا مطلع ہے، کیونکہ اس میں دونوں مصروں میں قافیہ بھی ہے اور ردیف بھی ہے۔ ہوا دوا، یہ کیا ہے؟ یہ قافیہ ہے، کیا ہے اس غزل کا ردیف ہے۔ دل ناداں نا سمجھ دل، تجھے ہوا کیا ہے، یعنی مرزا غالب اپنی دل سے مخاطب ہو رہا ہے اور اپنے دل کو بھی ناسمجھ نادان دل کہہ رہا ہے۔ آخر اس درد، تکلیف، مصیبت کی دوا کیا ہے؟ دوا، دوائی، علاج کہہ سکتے ہیں آپ، علاج کیا ہے؟ تو یہاں پر مرزا غالب نے اپنے دل سے مخاطب ہو کر اپنے دل کو ناسمجھ کہا ہے، نادان کہا ہے، اور اپنے آپ سے مخاطب ہو کر اس نے بات کی ہے، یعنی کہ وہ ایک اپنے عشق کی داستان کی طرف اشارہ کر رہا ہے کہ تو ہر وقت کسی کے غم میں پریشان رہتا ہے، تو تجھے کیا ہو گیا ہے؟ تو ناسمجھ جو ہے وہ دل کی طرح، ایک ناسمجھ انسان کی طرح تو جو ہے وہ کام کر رہا ہے، اور آخر یہ جو مجھے روگ لگ گیا ہے، جو عشق کا روگ لگا ہے، اس درد، جو مصیبت اس کے خیال میں جو ہے، جو اس کو مصیبت پہنچ رہی ہے، تکلیف پہنچ رہی ہے، عشق و محبت کی وجہ سے اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے کہ آخر اس کا علاج کیا ہے۔ تو شاعر کے خیالات کیا ہیں، شاعر اس وقت کیا بات سوچ رہا ہے اور کیا کہنا چاہتا ہے، یہ تو شاعر کی اصل مراد شاعر ہی جانتا ہے، لیکن بیٹا ہم نے الفاظ کو سامنے رکھتے ہوئے ان کے معنی مرادی بیان کرنے ہوتے ہیں اور تشریح کے مطابق کر دینی ہوتی ہے، اور یہ ایک سلیبس کی حد تک باتیں ہیں، باقی ساری باتیں آپ کو پتہ ہیں۔ ہم ہیں مشتاق اور وہ بیزار، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے۔ مشتاق کا مطلب ہوتا ہے شوق رکھنا، کسی کے بارے میں شوق رکھنا۔ بیزار کا مطلب ہے اکتانا، کسی سے بیزار ہو جانا، اکتا جانا۔ یا الہی، اللہ کی بارگاہ میں ندائیہ کلمات ہیں، یا اللہ، یا الہی یہ ماجرا کیا ہے، یہ قصہ کہانی کیا ہے۔ تو یہاں پر مرزا غالب نے اپنے عشق اور توجہ کی بات کی ہے کہ ہم اپنے محبوب کے بارے میں بہت زیادہ شوق رکھتے ہیں اور وہ ہم سے بیزار نظر آتا ہے، اکتایا ہوا نظر آتا ہے، اور پھر ساتھ ہی اللہ کی بارگاہ میں ندا کر کے اس نے کہا کہ یا الہی یہ ماجرا، یہ قصہ کہانی کیا ہے، کہ یعنی ہم کسی کو چاہتے ہیں، ہم اس کے شوق میں ہر وقت رہتے ہیں اور اس کے لیے ہر قسم کی مصیبت و تکلیف برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن یہ ماجرا کیا ہے کہ وہ ہم سے بیزار ہے، کیا قصہ کہانی ہے، ہمیں اس بات کی سمجھ نہیں آ رہی۔ اسی طرح کا شعر ایک مرزا غالب کا ہے، عشق پر زور نہیں ہے یہ وہ آتش غالب کہ لگائے نہ لگے اور بجھائے نہ بجھے۔ تو یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب سے عشق و محبت کی بات کی ہے، اور پھر محبوب کی طرف سے ملنے والے مصیبت و آلام کی بھی بات کرتی ہے، بیزاری کی بات کرتی، اکتاہٹ کی بات کرتی ہے۔ تیسرا شعر ہے بیٹا، میں بھی منہ میں زبان رکھتا ہوں، کاش پوچھو کہ مدعا کیا ہے۔ تو منہ میں زبان رکھنا یعنی بولنے کی استطاعت رکھنا، کسی کو مخاطب کر کے بتانا کہ میرے منہ میں بھی زبان ہے، بھائی میرے سے بھی بات کرو، کاش پوچھو کہ مدعا۔ مدعا کیا ہوتا ہے؟ مدعا کہتے ہیں بیٹا مقصد کی بات کو، مقصد کی بات۔
کاش پوچھو کہ اصل بات کیا ہے. تو یہاں پر شاعر نے اپنے محبوب کی طرف سے بے تکلفی اور جو اس کی طرف توجہ نہیں کر رہا محبوب، اس کا اظہار کیا ہے کہ میرا محبوب مجھ سے بات ہی نہیں کرتا اور میں اپنے دل کی بات اپنے محبوب کو سنانے کے لیے ہر وقت بےتاب ہوں، لیکن میرا محبوب جو ہے وہ مجھ سے بات ہی نہیں کرتا، تو میں اپنے مقصد کی بات، مدعا کی بات اپنے محبوب کے سامنے جو ہے وہ نہیں کر پا رہا. تو یہ میں نے آپ کو بیٹا ان تمام اشعار کے مفاہیم سمجھا دیے ہیں، تو آپ ان کی متعلقہ گرامر سے تشریح بھی دے سکتے ہیں. امید ہے کہ آپ سب کو اچھے سے بات سمجھ آ گئی ہوگی. تو آپ نے ان اشعار کے الفاظ مانی اور اس کا مفہوم اس طرح حل کرنا ہے. متعلقہ گرامر سے آپ مزید تشریح اور اضافی اشعار دیکھ سکتے ہیں. انشاءاللہ